अस्सलामुअलैकुम, मेरा भाई गुड मॉर्निंग। रागुल लोहार में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं जनाब। मस्ती मुस्कुराती और खूबसूरत सी सुबह के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट मुनीबा आसिफ। इस उम्मीद और इस दुआ के साथ कि आप लोग इस वक्त जहाँ कहीं भी होंगे ठीक ठाक होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे, लेकिन अपने साथ साथ अपने चाहने वालों का भी ख्याल रख रहे होंगे। ये वीकेंड है और जनाब वीकेंड हम लोगों ने मनाना है, मैंने भी मनाना है, आप लोगों ने भी मनाना है, बहुत अच्छे तरीके से मनाना है ताकि जो नया आने वाला हफ्ता होगा ना उसमें हम लोग अच्छे तरीके से एनर्जाइज होकर आए, हमारी जो एनर्जी है वो बहाल हो, हम लोग सुस्ती और काहली का मुजाहरा ना करें। और वैसे भी आज का दिन बड़ा ही अच्छा गुजरे, ये हमेशा की तरह मैं उम्मीद करती हूँ और दिन का आगाज़ भी हमें इसी तरह करना चाहिए। और रोज़ाना की बुनियाद पर जिस तरह किसी अच्छी नसीहत के साथ या खूबसूरत बात के साथ मैं अपने दिन का आगाज़ करती हूँ, अपने प्रोग्राम का आगाज़ करती हूँ, आज भी हमने उसी के साथ करना है। तो जनाब आपने इंग्लिश का एक लफ्ज़ ज़रूर सुना होगा जो कि सोशल मीडिया पर बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है और वो है कारमा। लेकिन इसके अगर बैकग्राउंड की बात की जाए ना तो ये असल में ये दुनिया मकफ़ात अमल है। ये बस्ती जिसे हम दुनिया कहते हैं ना, इसे रंग ढंग बहुत इसके निराले हैं और ये दुनिया जहाँ आकर लोग मस्ती करते हैं तो फिर ये दुनिया भी उनके साथ मस्ती ही करती है। जो लोग दुनिया को अंधेर नगरी का नाम देते हैं, यहाँ कोई अंधेर नहीं है बल्कि इंसाफ का कानून, कुदरत का कानून ज़रूर यहाँ पर पाया जाता है। हाँ, देर सवेर ज़रूर हो जाती है लेकिन इंसाफ कभी भी कह ले कि ख़त्म नहीं होता है। इंसाफ अगर है तो वो है और वो अपने वक्त पर आपको मिलेगा ज़रूर। दुनिया का एक कानून ऐसा है कि तुम इस हाथ से कोई काम सर अंजाम दो ना तो फ़ौरन दूसरे हाथ में तुम्हें उसका सिला थमा दिया जाता है, फ़ौरन से पहले आपको उसका रिज़ल्ट मिलता है। तो ये बिल्कुल भी मैं कहूँगी कि नामुमकिन सी बात होती है कि आप किसी के साथ कोई ज़्यादती करते हैं या किसी के लिए कोई मुश्किलात पैदा करते हैं तो आप पर सुकून रहेगा, ऐसा मुमकिन ही नहीं है क्योंकि अल्लाह मौजूद है, वो बेहतर जानता है, वो बेहतर फ़ैसले करने वाला है और उसी का नाम मकफ़ात अमल है। और हम लोग ये भूल जाते हैं कि हम अगर किसी के साथ ज़्यादती करेंगे तो हम सुकून के नींद सो सकेंगे, ऐसा नहीं होता है। हम लोग अगर किसी के साथ ज़्यादती करेंगे और बेजा ज़्यादती करेंगे, किसी के लिए खड्डा खोदेंगे, किसी के लिए मुश्किलात का बाइस बनेंगे, किसी को मुसीबत में डालेंगे तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें हमारे आगे भी ज़रूर आएंगी, हमारी ज़िंदगी में ज़रूर आएंगी, हमारे सुकून को ख़राब करने में, तबाह करने का बाइस ज़रूर बनेंगी। हम ये चीज़ें भूल जाते हैं। इसलिए अल्लाह पाक भी कहता है कि हुकूक अल्लाह मैं ज़रूर माफ़ कर दूँगा लेकिन हुकूकुल इबाद में माफ़ नहीं करूँगा। हुकूकुल इबाद के लिए आपको उस इंसान से माफ़ी मांगनी पड़ेगी, माफ़ी तलब करनी पड़ेगी और जब तक मेरा इंसान, मेरा बंदा आपको माफ़ नहीं करेगा तब तक मैं भी उस गुनाह के लिए माफ़ नहीं करूँगा आपको। तो ये मुकफ़ात अमल है और ये हकीकत है कि आप जो बोते हो ना वही आप काटते हो। आपने जो दिया है ज़िंदगी को, दुनिया को, आपने वही वापस लेना है। इसीलिए कहते हैं कि कारमा, जो आप कहते हो वो आपके सामने ज़रूर आता है, जो आप करते हो वो आपके सामने ज़रूर आता है। कहीं ना कहीं ये चीज़, ये कहते हैं ना एक मैग्नेटिक फोर्स होती है कि जो अगर आप पॉजिटिविटी अब इस दुनिया में लेकर आना चाह रहे हो, अपने इर्द गिर्द फैलाना चाह रहे हो तो आपके साथ भी पॉजिटिव चीज़ें ही होंगी, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ही आपके सामने आएंगे, पॉजिटिव लोग ही आपके साथ जुड़ेंगे। लेकिन अगर आप नेगेटिविटी सोचेंगे, लोगों के लिए बुरा सोचेंगे, लोगों के साथ बुरा करेंगे तो आपके साथ भी एट द एंड ऐसा ही होगा। अल्लाह रस्सी दराज करता है लेकिन इतनी भी रस्सी दराज नहीं करता। अल्लाह भी कहीं ना कहीं फिर आपको ज़रूर बताता है कि मैं मौजूद हूँ, मेरे से बड़ा कोई भी नहीं है। तो इसलिए इस दुनिया में अच्छे तरीके से रहिए, लोगों के साथ अपना सलूक अच्छा रखें, अच्छे पॉजिटिव रहकर ज़िंदगी में आगे बढ़े और लोगों के लिए हेल्प उनकी करें, ना कि उनको उनके हवाले से उनकी टांगें खींचे, लेग पुलिंग ना करें, हेल्पफुल बने लोगों के लिए। यही आज का पैगाम था कि जनाब मुकफ़ात अमल है, ज़िंदगी में वो चीज़ें हमारे सामने ज़रूर आती हैं जो हम ज़िंदगी को, इस दुनिया को देकर जाते हैं। तो ये आज का मेरा पैगाम था। उम्मीद करती हूँ कि मैं जो बताना चाह रही थी, जो मैं कहना चाह रही थी वो आप तक ज़रूर पहुँचा होगा। और वीकेंड का शो है, वीकेंड के शो पर भी हमारी यही कोशिश होगी कि हम लाइटर नोट पर ही आज का प्रोग्राम करें और आपका भी वीकेंड बहुत अच्छे तरीके से गुजरे। अभी प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। जनाब इलेक्शन सर पर आता है ना
तो वोटर बहुत ही ज़्यादा एक वाइटल रोल प्ले करते हैं। हर उम्मीदवार उसे सर पर बिठाता है अपने वोटर को, उसकी कड़वी, उसकी बुरी, उसकी मीठी बातें भी सुनता है। बस फिर जैसे ही वो वोट देता है, उम्मीदवार जीतता है, तो जो उनकी आंखें होती है ना वो बदल जाती है। 5 साल गायब हो जाते हैं और पीछे वोटर बेचारा अपने उम्मीदवारों की राहें तकता रह जाता है। ना जीतने वाला आता है उसके पास और ना ही हारने वाला, कहीं पर हमें वो नज़र नहीं आता, मंजर आम से गायब हो जाते हैं। तो इसी अलमिए पर प्रोफेसर अहमद जान है हमारे साथ इन स्टूडियोज़ में, पोइट है, राइटर भी है। उनसे जानेंगे कि जनाब हमारे उम्मीदवारों का जो रिवायती इलेक्शन लड़ने का तरीका क्या है और वोटर क्या करेगा, ये इलेक्शन में क्या होने वाला है। और इसके हवाले से जनाब उन्होंने एक पोएम, एक नज़म भी लिखी है इलेक्शन के ऊपर, तो वो भी उनसे जानेंगे और पढ़ेंगे भी वो, और उसका भी हम लोग लुत्फ़ लेंगे। तो प्रोफेसर अहमद अली जान को हम लोग खुश आमदीद कहते हैं जागो लाहौर में। प्रोफेसर साहब आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। प्रोफेसर साहब इस वक्त पूरे मुल्क में जो है ना वो इलेक्शन की गहमा गहमी चल रही है। अभी हम 118 में देख भी रहे थे कि किस तरह वोटर्स आपस में जज्बाती लम्हात का इजहार भी कर रहे थे और सारी चीज़ें चल रही थी। तो क्या कहेंगे, पहले तो इस सिनेरियो पे थोड़ा सा हमें बताएं कि आप इसको किस तरह देखते हैं? ऐसा है कि पॉलिटिक्स में मेरा इंटरेस्ट बहुत कम है। अच्छा। पॉलिटिक्स की न्यूज़ भी मैं बहुत कम सुनता हूँ। हाँ। मैं स्पोर्ट्स की न्यूज़ सुनता हूँ। लेकिन आपने जो इलेक्शन के ऊपर, लेकिन उसके बावजूद मेरा इंटरेस्ट फिर भी है इसके अंदर, तो मुझे भी इंसिस्ट किया इसमें इलेक्शन ने। अच्छा। तो मैं भी मुतासर हुआ हूँ, इसमें दिलजोई हुई है इसमें मेरी भी। तो आप किसको वोट दे रहे हैं फिर? 8 फरवरी को आप भी निकलने वाले हैं वोट कास्ट करने? जी बिल्कुल बिल्कुल, इंशाल्लाह वोट देंगे और इंशाल्लाह नजरिए को वोट देंगे। अच्छा। हम जो शॉर्ट टर्म गोल्स जो होती हैं लोगों के, शॉर्ट टर्म गोल्स को नहीं वोट देंगे। हम अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को वोट देंगे। तो किसका आपको जो नजरिया है वो बेहतर लगता है, किसको वोट देने वाले हैं? अभी सोचा है कि नहीं सोचा? सोचा हुआ डेफिनेटली सोचा हुआ है, और इंशाल्लाह नजरिए को वोट देंगे। और आप समझ गए होंगे कि नजरिया को वोट देने का मतलब क्या होता है। जिनके बारे में बात नहीं कर सकते उनको वोट देंगे। जी 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 ठीक है। अच्छा, दूसरा कैसे आए आप पोइट्री में, राइटिंग में, किस तरह आए, शायरी में किस तरह आए? जी मुझे मज़ाक जो था वो बहुत ज़्यादा फैसिनेट करता था। स्टार्ट से, बचपन से, बहुत छोटा होता था मैं कोई लतीफ़ा सुनता था तो उसको बड़ा एंजॉय करता था और लोगों को भी सुनाता था। अच्छा। फिर मुझे जो था अनवर मसूद साहब को मैंने बहुत ज़्यादा सुना, तो फिर मेरा मज़ाहिर शायरी की तरफ रुझान हुआ। मैंने बहुत ज़्यादा सुना उनको। मैंने पीटीवी एक चैनल होता था, लेकिन मैं ये होता था कि लकीली वहाँ पे बैठा होता था जब उनका शो लगता था, तो मुझे वो बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा कि अच्छा मज़ाक के अंदर फिर शायरी, तो ये तो डबल फैसिनेशन होगी मेरे लिए। तो फिर मैं इसमें इस तरफ इस साइड पे आया। स्टार्ट में मैंने संजीदा शायरी थोड़ी सी लिखी कॉलेज के ज़माने में, फिर मैंने छोड़ दी थी। फिर मैंने पढ़ाई की तरफ तवज्जो दी, MBA किया, और MBA के दौरान ही फिर मैंने दोबारा से शुरू की शायरी। अच्छा। और दोबारा से फिर मैंने इसको जोड़ा और फिर मज़ाहिर शायरी भी की और सीरियस शायरी भी की। अच्छा। और अल्लाह का शुक्र है कि 3 लैंग्वेजेस में, उर्दू, इंग्लिश एंड पंजाबी में मैंने शायरी कर लेते हैं। ओके। जी जी। एंड मैंने कुछ टाइप्स उसकी काइंड्स निकाली थी, तो कोई ऑलमोस्ट 15 टाइप्स थी जो कि मेरी जो 15 जस्ट नज़में या गज़लें नहीं, 15 टाइप्स काइंड्स, और काइंड्स के अंदर आगे गज़लें, नज़में, शायरी, शेर और कपलेट्स वगैरह काफ़ी होते हैं। तो 15 जो टाइप्स थी, काइंड्स थी, तो वो मैंने आपने कह ली कि इन्वेंट की उसकी। जी। तो आपको किस में ज़्यादा मज़ा आया? आपने सीरियस शायरी भी की, आपने मज़ाक भी उसके अंदर देखा, तो मज़ा किस में आया आपको ज़्यादा? जी हर चीज़ का अपना एक मज़ा है, मज़ाक का अपना एक मज़ा है। मज़ाक के अंदर ये है कि आप खुद भी रिलैक्स फील कर रहे होते हो, और जिसको आप सुना रहे होते हो, जिसके लिए आप लिख रहे होते हो, उनको भी आप एंटरटेन भी कर रहे होते हो, वो रिलैक्स भी फील करते हैं। और फिर मज़ाक के अंदर जो मेरी जो बाकी शायर भी ऐसी करते हैं, मैंने ये नहीं कहता कि मैं ही सिर्फ करता हूँ ऐसा, लेकिन जो हमारे मज़ाहिर शायर हैं, हम मज़ाहिर शायरी करते हैं, तो इसके अंदर हम एंटरटेनमेंट भी दे रहे होते हैं, लोगों को हंसा भी रहे होते हैं, लोगों को मुस्कुराहट भी दे रहे होते हैं, और उसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग मैसेज भी छुपा होता है कि जी हमारी जो रियलिटी, जो हार्श रियलिटीज जो होती हैं, जैसे मैंने ये नज़म जो इलेक्शन के बारे में लिखी है, इसके अंदर भी होगा। तो जितनी भी ऑलमोस्ट ज़्यादातर 90% जो शायरी होती है उसके अंदर एक मैसेज भी होता है। तो एंटरटेनमेंट और मैसेज का मैसेज चला जाता है। तो मुझे बताइए, जब ये नज़म तो अभी हम आपसे सुनेंगे, लेकिन ये नज़म कब आपने लिखी, कब सोचा, कब था कि अच्छा मैंने इलेक्शन के ऊपर एक नज़म लिखनी है? जी मैं ट्रूली कहूँगा कि मुझे किसी एक चैनल वालों ने कहा था,
کہ مجھے انہوں نے کہا تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ جو ہم کہیں وہ لکھیں. تو میں نے کہا جی میں تو آن ڈیمانڈ لکھ دیتا ہوں. اب میرے پاس ایکسپیرینس اتنا ہے کہ میں آن ڈیمانڈ آن ریکوائرمنٹ بھی لکھ سکتا ہوں آن اینی ٹاپک. تو مجھے کسی چینل والوں نے کہا تھا, تو میں نے اس کے اوپر تقریباً 3 ہفتے تک اس کے اوپر سوچا جاتی, کیونکہ اس کے پیچھے سوچ ہوتی ہے. اس میں حالانکہ کم ہے سوچ, حالانکہ کم ہے, کیونکہ میری ایک نظم ہے, اس کے لیے میں نے 5 سال ویٹ کیا. میں نے 5 سال ویٹ کیا. حالانکہ میں لکھ سکتا تھا, لیکن میں نے 5 سال ویٹ کیا, سوچا, اس کو مائنڈ میں بنایا, پھر اس کو جا کے میں نے لکھا. تو کئی جلدی بھی لکھی جاتی. سنائیے پھر الیکشن کے حوالے سے ہمیں جو آپ نے نظم لکھی ہے. جی بالکل. جی ایک ہارش ریئلٹی ہے ہمارے معاشرے کی, اور یہ مذاہب ہے, اور اس کے اندر ایک ہارش ریئلٹی بھی چھپی ہوئی ہے. اور اس کا جو ٹائٹل ہے, اس کا عنوان ہے, وہ ہے جیلا ویلا تے الیکشن. اچھا, جیلا ویلا تے الیکشن. جی تو جیلا جو ہے وہ ایک بندہ نہیں ہے, کسی ایک ضلع سے میں فیسینیٹ ہوا ہوں, اس بارے میں امپریس ہوا ہوں, تو میں نے لکھی ہے. لیکن یہاں پہ ہمارے معاشرے میں, ہمارے پاکستان میں بہت سے ضلعات پائے جاتے ہیں جو کہ ان ایجوکیٹڈ تو ہیں ہی, لیکن انفارچونیٹلی ایجوکیٹڈ پیپل بھی ضلعات ہیں. تو ان کے بارے میں نے لکھا ہے. لیکن ضلع کا مطلب کیا ہے؟ ضلع از اے پرسن, از اے کامن پرسن, از اے پبلک پرسن. کہ کس طرح سے ضلع سپورٹ کرتا ہے اور کیا ہوتا ہے اس بارے میں. جی کہ بیٹھا ضلع ویلا سوچ گمسم, بیٹھا ضلع ویلا سوچ گمسم, آ رہے نے الیکشن, کنوں کرنا سپورٹ تے کس دی کرنا سلیکشن. اچھا, اور سپورٹ نال میری ہی حکومت بنے گی. اچھا, سپورٹ نال ضلع کہہ رہا ہے کہ سپورٹ نال میری ہی حکومت بنے گی, فرق پہ جاندا اے ڈاڈا بالا. اچھا, جدیاں ذرا ریئیکشن. اچھا, جدیاں ذرا ریئیکشن. اور ہاں یاد آیا, ہاں ضلع کہتے ہیں کہ ہاں یاد آیا, ملک صاحب دی کیا ہی بات ہے. اچھا, پچھلی باری میرے کول آئے سپیشل. اچھا, سپیشل تے پوچھیا ہے تے نہیں کوئی ٹینشن. اچھا, اور صرف اے ہی نہیں, کٹ کے پائی جفی مینوں, حالانکہ جانتے سی چنگی طرح کہ ہے مینوں موذی مرض انفیکشن. اچھا, ٹھیک ہے, اس کے باوجود جفی ڈالی. اور بس ضلع دوڑیا ملک صاحب کول, اور ملک صاحب جفی چ لیا. اچھا, جیسے کرتے ہیں ٹپیکل جو. جی. اور ملک صاحب جفی چ لیا تو کیا ضلع صاحب ویلکم. اور ضلع نو جویں پر لگ گئے. اچھا, ضلع نو جویں پر لگ گئے. اور ملک صاحب نو جتانا کبے لگ گئی ضلع نو بڑی ٹینشن. اور سپورٹ ضلع نے فیس بک پر چھڈیا. اچھا, سپورٹ ضلع نے فیس بک پر چھڈیا, نالے کرے پوسٹاں جنہاں نو جاندا بھی نہیں سی انہاں نو بھی کرے مینشن. اچھا, ٹھیک ہے جی. اور ملک صاحب نو ہی ووٹ پانا تے ہر صورت, ملک صاحب نو ہی ووٹ پانا تے ہر صورت ہے جتنا آپاں اس واری 20 الیکشن, پہلے بھی ہم جو جیتے ہیں, پہلے بھی اسی سپورٹ کر چکے ہیں. اور ضلع نو ایک پڑھے لکھے دوست سمجھایا. اچھا, ضلع نو ایک پڑھے لکھے دوست سمجھایا, ایس قوم نے اج تک الیکشن چوں نہیں کچھ پایا. اور کہندا بس ساڈا کم ہو جاوے. ضلع کہندا بس ساڈا کم ہو جاوے, سارا جان پاویں رل جاوے. ٹھیک ہے. اور ضلع نے اپنے ورگے کچھ یار لے. اچھا, ضلع نے اپنے ورگے کچھ یار لے سی جنہاں چ بھی بالکل او دے ورگا پوٹینشل. اچھا, کیا بات ہے, واہ واہ, وہ بھی ضلع ہی تھے. جی. اور واٹس ایپ تے ارجنٹ میٹنگ بلائی. واٹس ایپ تے ارجنٹ میٹنگ, یہ شعر بہت کمال کا ہے, دل ہے اس کی, جان ہے, جان تو غلط بھی ہے میرا, یہ جان ہے کہ واٹس ایپ تے ارجنٹ میٹنگ بلائی. اچھا, ٹھیک ہے. اور ہر ایک نو ڈیوٹی اسائن کیتی, میرٹ تے کیتی اسینشن. اور یہ جان ہے بلکہ. جی واہ واہ, کیا بات ہے. کہ واٹس ایپ تے میٹنگ ارجنٹ میٹنگ بلائی, یہ دونوں شعر بڑی جان ہے. کہ واٹس ایپ تے ارجنٹ میٹنگ بلائی, ہر ایک نو ڈیوٹی اسائن کیتی, میرٹ تے کیتی اسینشن. اوکے, ٹھیک ہے جی. اور گول میٹنگ تے کیڑے پنڈ نو کیڑا راہ جاندا, اور تے کیمپ تو الیکشن کیمپ تو کنا دور پیندا. اوکے, ٹھیک ہے. کچی سڑک پونجے بہ کے سوٹی دے نال نقشہ بنایا, جے ویکھے گوگل میپ دا سی ای او ہووے انہوں بڑی ٹینشن. کیا بات ہے, خود ہی بنا رہے ہیں جی. ضلع نے خاصا خرچہ بھی کیتا. ضلع نے 43 کپلٹس ہیں جی, اس کے 86 لائنز ہیں. ٹھیک ہے. کہ ضلع نے
ਖਰਚਾ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਖਾਸਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮਕਾ ਛੱਡੀ ਅੱਬੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ खासा खर्चा भी किया। अच्छा, किसी अच्छी जगह पे खर्चा कर लेता, इन्वेस्टमेंट करता तो उसका कोई रिवॉर्ड भी मिलता। तो मका छड़ी सारी अब्बे दी सारी पेंशन। ठीक है। और जिवें इलेक्शन नेड़े आवे, जिवें इलेक्शन नेड़े आवे वड जिले नू टेंशन खावे। अच्छा, ठीक है। और कैंपेन ते दिन रात एक कीती, कैंपेन ते दिन रात एक कीती, वोट लई कदे ओनू सतावे। अच्छा, ठीक है। और जद इलेक्शन सिर ते आया, जद इलेक्शन सिर ते आया जिले ने चुक मसला पाया। अच्छा, ठीक है। और पढ़ छड्डी जड़ी दुआ भी आवे, पढ़ छड्डी जड़ी दुआ भी आवे, एम्पोनेंट नू रब हरावे। और इलेक्शन कैंप लगाया उन्ने, जो हुंदा सी कर छड्डिया उन्ने। और भज कदी इधर नू जावे, भज कदी इधर नू जावे। और वोटर सी जेड़ा बीमार ते बुढ़ला, वोटर सी बुढ़ला मीन्स के ओल्ड, बूढ़ा, हाँ। वोटर सी जेड़ा बीमार ते बुढ़ला कंधियां उत्ते चुक ले आवे। अच्छा। और ये इससे आगे और भी कमाल है कि जिंदा ते जिंदा उन्हें मुर्दियां दे भी वोट भुगताए। अच्छा, ये तो पढ़ ही जाते हैं हमारे वैसे भी यहाँ पे, मुर्दों के भी वोट पड़ जाते हैं। जिंदा ते जिंदा वो मुर्दियां दे भी वोट भुगतावे। और मुखालफा नाल जब होई लड़ाई, मुखालफा नाल जब होई लड़ाई सिर च जिले ने डांग भी खाई। अच्छा, मुखालफा नाल जब होई लड़ाई सिर च जिले ने डांग भी खाई। सिर चों वगे ततीरी उंदे लोग दी, यानी कि सिर चों वगे लोग दी ततीरी उदे कवे कोई नहीं वट्टे आंदे ने। हां, होवे जिस कर बेरी। हां, ठीक है, सही कह रहा है वैसे जिला। एने नु एक गोली आई, जिले दे हिक च आई, ठीक है। डिग पिया जिला फिर उसे थाई, एने नु एक गोली जिले दी हिक च आई। अच्छा, डिग पिया जिला फिर उसे थाई, ठीक है। बादो 5 घंटे जिले नू फिर होश ना आई, बादो 5 घंटे फिर जिले नू होश ना आई। जिवें ओनू जरा होश आया, हॉस्पिटल में था। अच्छा, कि जिवें ओनू जरा होश आया कैंप नू उन्हें छूट लगाई। नहीं तो इस अभी तक जिले ने वोट कास्ट कर दिए कि नहीं? जी, वोट भी कास्ट कर दिए। अच्छा, तो ये सारा वो बहुत कुछ कर रहा है, वोट अपना ही नहीं सिर्फ कास्ट कर रहा है। अच्छा, बाकियों का भी कर रहा है। सही। तो हो सकता है कि उसका अपना शनाख्ती कार्ड ही ना बना, ये भी हो सकता है। ये भी हो सकता है। एक जिला ये भी मुझे मिला था कि उससे मैंने पूछा कि आप सारा संभाल रहे हैं, इंतजाम संभाल रहे हैं, तो आप वोट क्यों नहीं कास्ट कर रहे, टाइम खत्म होने वाला है। तो उसने मुझे कान में कहा कि किसी ने दसना नहीं, मेरा ना अजय तक शनाख्ती कार्ड गुम होया है तो नहीं बनया, तो मैं नहीं पा सकता। हो सकता है, ये भी हो सकता है। हाँ जी, सही है, सही। तो जी मैं कहाँ पे था? हाँ जी, जिवें ओनू जरा होश आया कैंप नू उन्हें छूट लगाई। अच्छा, ठीक है। और कीता चेक वोटिंग किते रुकता नहीं की। अच्छा, अभी वोटिंग हो रही थी। ओके, वापस आया ना हॉस्पिटल से। हाँ। कीता चेक वोटिंग किते रुकता नहीं गई। हाँ। अमले दिया कलमां चों स्याही किते मुकता नहीं गई। अच्छा, अमले दिया कलमां चों कीता चेक वोटिंग किते रुकता नहीं गई, अमले दिया कलमां चों स्याही किते मुकता नहीं गई। और खत्म इलेक्शन सारा लोकी घर नू जावे और रिपोर्टां एक्सचेंज करे जिला, यानी कि रिपोर्टां एक्सचेंज करे, कदे किधरे जावे कदे फोन घुमावे। अच्छा, फोन भी घुमावे। सही। और जब फिर रिजल्ट आया, ये पूरी फिल्म है, ये एक पूरी फिल्म है जो नहीं वो कर पा रहे हैं हम उसको ना। जी मैनिफेस्ट कर पा रहे हैं। जब फिर रिजल्ट आया राजू जिले ने भंगड़ा पाया। अच्छा, जब फिर रिजल्ट आया राजू जिले ने भंगड़ा पाया और उच्चा जिले ने नारा लाया, जित असी माजी दोहराया। अच्छा, उच्चा जिले ने नारा लाया, जित असी माजी दोहराया। और जित दी मुबारक देन आया मलिक साहब नू। अच्छा, जित दी मुबारक देन आया, जीत गए। जी जीत गए। ओके, तो जित दी मुबारक देन आया 2 किलो मिठाई ले आया। अच्छा, 2 किलो मिठाई भी ले आया। जी जी, जित दी मुबारक देन आया। अभी इसका क्लाइमैक्स होने वाला है और इसका कंक्लूजन होने लगा है। अच्छा, ठीक है। कि जित दी मुबारक देन आया 2 किलो मिठाई ले आया और वद मलिक नू मिनन लग्या, मलिक ने बस आधा हाथ मिलाया। अच्छा, पहले जप्फी डाली थी, अब आधा हाथ मिलाया। यही तो वो मैं बात कह रही थी कि पहले आप डोर टू डोर जाके कैंपेनिंग करते हैं और जब जीत जाते हैं तब फिर कोई पूछता ही नहीं। अब आगे और सुनिएगा कि मलिक साहब खासे हाँ जी आधा हाथ मिलाया। मलिक साहब खासे थक गए होंगे। जिला सोच रहा है कि मलिक साहब खासे थक गए होंगे, जिले दे जी च आया। अभी भी जिला मतलब नहीं हुआ। ठीक है,
आगे नोट है जी कि आफ्टर सम डेज, कुछ दिनों के बाद होता है क्या है कि सुबह सवेरे जिला गया मिलन मलक नू, ठीक है, काफी घंटे मलक ने ना मुंह विखाया। अच्छा ठीक है, ठीक है। शाम पई मलक अंदरों निकलिया, दे के झटका जिले नू कोलों हाथ चढ़ाया, जिले कोलों हाथ चढ़ाया। ठीक। शाम पई मलक अंदरों निकलिया, दे के झटका जिले कोलों हाथ चढ़ाया। अच्छा ठीक है। मलाजम दसिया मलक जरा सैर नू निकलिया। अच्छा। तो शाम सुबह से शाम तक बैठा हुआ है। हाँ। और वो हाथ चढ़ा के जा रहा है और वो कहता है कि सैर को जा रहा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और जिला भज के जिले नू कोई समझ ना आवे, जिले नू कोई समझ ना आवे, फट जाए जमीन और गरक हो जावे। ठीक है। जिला भज के घर नू आया, किस्सा उस दोस्त ने सुनाया जो पढ़े लिखे बताया था कि कुछ नहीं लक्षण पाया। जिला भज के घर नू आया, मुड़ वापस जिला भज के घर नू आया, किस्सा उस दोस्त नू सुनाया। और जिलिया अब वो दोस्त उसको कह रहा है जिले को, जिलिया ਐਨੀ ਤਾਂ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਲਿਆ ਐਨੀ ਤਾਂ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਜੰਮਿਆ ਜਾਇਆ। ठीक है। और जिले दी फिर समझ च आया, ये खत्म होने वाला 2-3 शेर रह गए बस। जी जी। कि जिले दी फिर समझ च आया, दिल सरमाया नहीं कोल ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਵਾਧੂ ਕੋਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਰਮਾਇਆ। क्या बात है, वाह वाह। जिले ने फिर दिल सारा ਕੰਮ ਤੇ ਲਾਇਆ, ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ खुद नू आज़ाद कराया। और सैकंड लास्ट शेर है कि जिले नू लग गई समझ सारी। अच्छा, जिले नू लग गई समझ सारी, हथियार वड्डा कुल तो खुद दारी। और आखिरी शेर है कि जान जिले ने हुन जान लिया। क्या जान जिले ने हुन जान लिया, खुद नू पहचान लिया। क्या बात है, वाह जी वाह, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत ही अच्छी। लेकिन इसमें आपने जान जो लफ्ज़ है ना बहुत ज़्यादा यूज़ किया, तो तखल्लुस भी है मेरे ख्याल से आपका। तो क्या इसका क्या पीछे बैकग्राउंड क्या है? जी बिल्कुल, मैंने ये आखिरी जो शेर है इसमें मैंने अपना तखल्लुस यूज़ किया है। अच्छा। और जान जो तखल्लुस है मेरा, ये इसकी 3 स्ट्रॉन्गेस्ट रीजंस हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट रीज़न है। और उसकी मैं जो रैंकिंग जो करता हूँ तो वो इस तरह से करता हूँ कि ये बेसिकली एक थीम है। जी, शायरी करना एक थीम है। शायरी ऐसे नहीं कि बस उसकी शायरी करनी शुरू कर दें, और हर शायर का एक थीम होता है, जैसे हर शायर का होता है मेरा भी एक थीम है। तो वो थीम है खैर और भलाई। अच्छा। और मेरी जो काफ़ी ज़्यादा शायरी है उसके अंदर खैर और भलाई का आंसर नज़र आएगा। सही। काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि कुछ एंटरटेनमेंट के लिए होती है जस्ट, तो उसके अंदर भी आएगा। कुछ रोमांटिक होती है तो उसके अंदर भी मतलब है कि ऐसा है कि वर्गैलिटी नहीं होगी, अच्छाई की तरफ होगा और अच्छे लफ्ज़ों में होगा और अच्छाई की तरफ होगा। और इसका जो बैकग्राउंड है जान तखल्लुस रखने का, ये 3 है। तो इसको 3 रैंकिंग में मैंने किया कि मेरा नाम है मोहम्मद अहमद, तो मोहम्मद अहमद के साथ मैं जान लगा देता हूँ कि जो पाक हस्ती मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है वो मेरी जान। तो मतलब है कि मैं मोहम्मद अहमद के साथ जब जान लगाता हूँ तो मुझे फील होता है कि मोहम्मद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाक जो हस्ती हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है वो मेरी जान और हम सब की जान और मेरी भी जान और सबकी जान। तो इसलिए मैंने ये तखल्लुस रखा। और दूसरा जो था वो था कि कोई किसी अच्छे इंसान के लिए मैंने रखा। अच्छा जी जी, मतलब तो, किसी इंसान के लिए रखा। जी, किसी अच्छे इंसान के लिए रखा। वाह वाह वाह, उसके लिए रखा। और ये इसका जो थर्ड है वो है कि जो मेरा जो फेसबुक के ऊपर भी मैंने लिखा है, जो जब मेरा थीम लिखा है तो वो मैंने ये लिखा है कि आई लव ऑल द थिंग्स इन दिस यूनिवर्स हु हैव जान, कि जिनके अंदर जान है ना मैं उनको प्यार करता हूँ। मेरा दिल करता है कि मैं उनको प्यार करूँ, मैं उनके लिए खैर सोचूं, मैं उनके लिए भलाई सोचूं और उनके लिए आसानियाँ करूँ, उनको दुख ना दूँ, उनको बड़ी अच्छी सोच है, बड़ी अच्छी अप्रोच है। इस हवाले से मैंने फिर, क्योंकि मैंने अगर इंसान के लिए रखना होता तो फिर मेरा तखल्लुस होना चाहिए इंसान, लेकिन नहीं, इंसान के लिए जिस अंदर चीज के अंदर भी जान है, अदर देन भी इंसान, अदर देन भी ह्यूमन जो लोग हैं उनके अंदर भी जो जान है, तो फिर इसलिए मैंने इंसान नहीं रखा, मैंने जान रखा। कोई भी लिविंग थिंग है ना, आपने उसके लिए ये रखा है। बड़ी अच्छी अप्रोच है आपकी और बेस्ट विशेस है हमारी अहमद साहब आपके साथ कि आप इसी तरह ये शायरी और अपनी मिजाह को कायम दायम रखें और आगे बढ़ते जाइए। बहुत शुक्रिया आपका यहाँ पर आने का, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके और आपकी ये नज़म सुन के, खासतौर पर इलेक्शंस के हवाले से और जीला जिस तरह उसको प्रेजेंट किया गया है इस नज़म के अंदर, और एक वो पूरा जनाब अहाता किया गया है कि हमारे मुआशरे में क्या चीज़ें चल रही होती है। तो प्रोफेसर अहमद जान साहब हमारे साथ मौजूद थे जिनसे हमने आपकी मुलाकात कराई। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक टू जागो लाहौर जनाब। क्योंकि ये हफ्ते का आखिरी रोज़ है और पूरा हफ्ता हम आपको बता रहे होते हैं कि महंगाई की क्या सूरत हाल है, ग्राफ कहाँ तक पहुँचा है और आज की क्या सूरत हाल रहेगी। और दूसरा ये कि इलेक्शंस भी करीब ही हैं, कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं, लगभग 5 दिन बाकी रह गए इलेक्शंस के अंदर। और क्या सूरत हाल होने वाली है महंगाई की, ख़ास तौर पर अगर देखा जाए तो रोज़मर्रा की जो अशिया हम लोग डेली रूटीन पर यूज़ कर रहे होते हैं, जिसमें आटा, चीनी, घी आ जाता है, दूध, दही आ जाता है और ख़ास करके मुर्गी और अंडे तो आप समझे कि हमें डंडे बनकर बरस रहे हैं हमारे ऊपर कि इतने महंगे हो चुके हैं। और मुर्गी का गोश्त भी इतना महंगा हो चुका है। और दूसरी अशिया, आप सब्जियों की कीमतें देख ले और फ्रूट तो आप समझ लें कि हमारी वैसे ही कुव्वत ख़रीद से बाहर हो चुका है। तो हम मीट मटन तो वैसे ही नहीं खा सकते हैं और जो मुर्गी है वो भी अब हमारी जेब पर भारी पड़ रही है। अब ये देखना है कि जनाब अगर इलेक्शंस हो जाते हैं, जो मंशूर हमारे सामने आ रहे हैं, जो वादे किए जा रहे हैं आवाम के साथ कि हमारे पास महंगाई का फार्मूला भी है, हमारे पास जनाब बेरोज़गारी का फार्मूला भी है, हमारी हुकूमत आएगी तो हर चीज़ ख़त्म हो जाएगी, महंगाई ख़त्म हो जाएगी, बेरोज़गारी ख़त्म हो जाएगी, क्या ये जो वादे हैं ये पाया तकमील तक भी पहुँचेंगे या इनका कोई असर होगा भी या नहीं होगा? वाकई महंगाई ख़त्म होगी जब एक हुकूमत इलेक्ट हो जाएगी या नहीं होगी? इस पर बात करनी है। दूसरा ये जनाब पेट्रोल की कीमत भी तो बढ़ी है, 13 रुपये पेट्रोल की कीमत बढ़ाई गई है इस दफ़ा, तो उसकी क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है बाकी अशिया पर, उस पर बात कर लेते हैं। अब्दुल कादिर इन स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद है, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ है। अब्दुल कादिर, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे आप? अल्हम्दुलिल्लाह फ़ाइन। महंगाई पे सबसे पहले तो पेट्रोल पे बात करूंगी मैं। जो पेट्रोल की कीमतें हैं उसमें जो इंटरनेशनल मार्केट में तो कम हो रही हैं, हमारे यहाँ पे क्यों बढ़ती जा रही है? नहीं, हमारे यहाँ इंटरनेशनल मार्केट का कोई ताल्लुक नहीं है। हमारे यहाँ पे तो कहा जाता है कि जनाब इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ी है तो हमने बढ़ाना है, तो जब कम होती हैं उस वक्त वो नहीं की जाती। वही तो बात है, उस वक्त ये कह दिया जाता है कि जी रिलीफ जो है उस तरफ से दिया जा रहा है, रिलीफ उस तरफ से दिया जा रहा है। इस वक्त की सूरत हाल ये है कि मार्केट में जो पेट्रोल और डीज़ल है, हाँ। असल कीमत जो होती है वो डीज़ल की होती है कि डीज़ल की कीमतें जो हैं वो आपके पूरे मुआशी पहिए को जो है वो चलाती हैं। पेट्रोल की कीमतें आपकी और मेरी ज़िंदगी को मुतासर करती हैं। डोमेस्टिक वो उस पे होती है। उसमें जो डीज़ल है वो तकरीबन 290-91 रुपए तक मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में जो है वो फ़रोख्त किया जा रहा है। तो इससे ना सिर्फ सनती पहिया जो है वो मुतासर होता है, मंडियों तक जो अशियाए ज़रूरी आती है, ट्रांसपोर्टेशन उसकी कीमतें हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है और गुड्स ट्रांसपोर्ट जो है वो सारी इनकी कीमतें बढ़ जाती हैं। महंगाई जो है वो तो मेरा ख़्याल है कि इस वक्त तो सारी मशीनरी इंतज़ामिया जो है वो ये भी एक फितरती अमल है कि 5 साल बाद जो है वो इलेक्शंस जो हैं वो होते हैं, तो उन इलेक्शंस में ज़्यादा जो है वो मसरूफ़ होती है, मुतवज्जा होती है। सड़कों पर जो है वो मतलब कि इंक्रोचमेंट बैनर्स मतलब जितने भी तरक्याती काम है उनमें तेजी आ रही है, उनमें तेजी जो है वो इस दफ़ा ही देखने को मिली है, क्योंकि निगरान हुकूमत और वो भी निगरान गवर्नमेंट में ये एक बहुत बड़ा हमें एक चेंज देखने को मिला। अगर तारीखी पस मंज़र देखा जाए या तारीख के वर्क देखे जाए तो उसमें तो नहीं हमें ये सारी चीज़ें होती हुई नजर आई थी। वो भी निगरान गवर्नमेंट कर रही हो तरक्याती कामों बर वक्त। वो भी इस वक्त अगर निगरान हुकूमत को कैंडिडेट कर दिया जाए तो मेरा ख्याल वो क्लीन स्वीप कर जाएगी तरक्याती कामों के हवाले से, क्योंकि जिस तरह सड़कों की पैच वर्क हुए और सब कुछ हुआ, लेकिन महंगाई के ऊपर निगरानों की भी कोई किसी किस्म की कोई जो है वो तवज्जो नहीं है। जिस तरह आपने बताया कि मटन और बीफ जो है वो अब गरीब नहीं, सिर्फ मुतवसत और अपर मिडिल क्लास के भी जो है वो रेंज से बाहर हो चुका हुआ है। 2500-2600 रुपये किलो मटन खरीदना, फिर उसके बाद बीफ जो है वो 1300 से 1400 रुपये, 800 रुपये लिखा होता है हड्डी वाला, और वो जब आप गोश्त लेने जाते हैं कि हमें मेयारी गोश्त चाहिए तो वो तकरीबन 1300-1400 रुपये तक मिलता है। इस वक्त ब्रायलर जो है उसकी कीमतें भी 650 रुपये फ़ी किलो के राउंड अबाउट हैं। अंडों की कीमतें जो हैं वो अब मौसम में तब्दीली की वजह से कुछ कम हुई हैं, लेकिन कम होने के बावजूद 420 रुपये फ़ी दर्जन से कीमतें कम होकर 337 रुपये दर्जन तक आई हैं। तकरीबन कोई ये 80-85 रुपये कीमतें कम हुई हैं, लेकिन इसके बावजूद लोगों की कुव्वत ख़रीद में नहीं, 337 रुपये कीमत को आप जस्टिफाई नहीं कर सकते किसी सूरत में। पहली दफ़ा मैं भी अपनी ज़िंदगी में देख रही हूँ कि अंडों की कीमतें इतनी ज़्यादा हो गई, वरना 100-150 इतनी होती थी। अब तो अंडे जो हैं वो मतलब ये वो कीमत है जो कि गैर फितरी कीमत है, बिल्कुल लोगों की कुव्वत ख़रीद में नहीं है। इसी तरह प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक की बात की जाए तो ये भी अब जो है वो एसेंशियल आइटम्स हैं, लेकिन अब एसेंशियल्स नहीं रही। हमेशा से हुकूमतों की जानिब से जो है वो वज़रा की जानिब से जो है वो आवाम को
جو ہے وہ مشورے ہی دیے جاتے ہیں. شکر ہے کہ نگران وزیر کسی نے اس طرح کا کوئی مشورہ نہیں دیا کہ ٹماٹر مہنگے ہو گئے ہیں تو دہی استعمال کر لیں. اب تو دہی بھی 250 روپے اتنا مہنگا ہو گیا کلو تک جو ہے وہ بک رہا ہے. اب ٹماٹر اور دہی جو ہے وہ برابر ہو چکے ہیں تقریباً. تو پھلوں پہ آپ نے کہا تو پھل جو ہیں وہ تو واقعتاً جو ہیں وہ مہنگے ہو چکے ہیں. جس طرح سیب کالا کلو جو ہے وہ 450 روپے کلو تک ہے درجہ اول کا. اگر مکس درجے کا بھی آپ سیب لیتے ہیں تو 250-300 روپے کلو تک ہے. کیلے جو کہ 4 سیزن رہتے ہیں, وہ ایک ایسا پھل ہے جو ہر غریب امیر جو ہے وہ شوق سے کھاتا تھا. لیکن اب جو معیاری کیلا ہے وہ 200 سے 220 روپے درجن تک ہے. درجہ دوم کا کیلا جو ہے وہ 140 روپے تک ہے. اور جو درجہ سوم کا کیلا ہے جسے ایک لاہور میں جو ہے وہ کیلیاں بھی کہا جاتا ہے, کہ وہ چھوٹے چھوٹے سے کیلے ہوتے ہیں, وہ جو ہیں وہ 100-110 روپے درجن تک جو ہے وہ عوام جو ہے پھر وہی افورڈ کر سکتی ہے نا, پھر عوام وہی گھر ہی لے کر جاتی ہے. وہ بھی اب کیسے افورڈ کر سکتے ہیں؟ وہ بھی جس دور میں درجہ اول کا کیلا جو ہے 100 روپے درجن ہوتا تھا وہ 30-40 روپے ہوتے تھے. اب وہ والے جو ہیں 100-125 تک ہے. چینی 150 سے 155 روپے فی کلو تک بک رہی ہے. 20 کلو آٹے کا تھیلا جو ہے وہ 250 سے 250 روپے تک بک رہا ہے, یعنی کہ 3000 روپے کا 20 کلو کا آٹے کا تھیلا جو ہے وہ آپ لے کے آئیں گے. اسی طرح گھی اور کوکنگ آئل کی قیمتوں میں قدرے کمی ہوئی ہے, لیکن اب کتنی کمی ہوگی؟ کوئی 200 روپے کلو, 200 روپے لیٹر نہیں, 200 روپے لیٹر تک تو نہیں, تقریباً 100 روپے لیٹر تک ہوئی ہے. لیکن اب بھی وہ جو اس کی اصل پوزیشن تھی قیمتوں کی اس پہ نہیں وہ آ سکی ہے. یا تو وہ اس پہ آ جائیں تو پھر بھی لوگ کہیں کہ چلیں کچھ ریلیف مل گیا, لیکن ریلیف جو ہے وہ نہیں ملے گا. اب ڈالر کی قیمت میں روزانہ کمی ہو رہی ہے, چاہے وہ پیسوں میں ہو رہی ہے, 9 پیسے 25 پیسے 30 پیسے کمی ہو رہی ہے, لیکن ریلیف کہیں پہ بھی نہیں آپ کو نظر. اب اسی کو آپ ڈالر کو ریورس گیئر لگا دیں 4 پیسے 5 پیسے کا. الیکشن آنے والے ہیں, 5 دن باقی رہ گئے الیکشن میں, اور ڈور ٹو ڈور کیمپیننگ بھی ہو رہی ہے. تمام تر جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں ان کے لوگ جا کے وعدے کر رہے ہیں, لوگوں کی جو امیدیں ہیں وہ جگا رہے ہیں کہ ہم آئیں گے, ہمارے پاس بے روزگاری کا فارمولا بھی ہے, ہمارے پاس ہر چیز کا فارمولا, مہنگائی تو صفائی ہستی سے مٹ جائے گی, ہم آ جائیں گے, ہماری حکومت بن جائے گی. کیا واقعی ایسا ہوگا یا صرف یہ وعدے ہی ہیں؟ یہ ہمیشہ سے وعدے ہی رہتے ہیں, کیونکہ منشور جو بھی سیاسی جماعت کی جانب سے دیا جاتا ہے اس منشور پر 100% تو کوئی بھی عمل نہیں کیا بالکل ایسے یہ غائب ہو جاتے ہیں. اور ہر آنے والی حکومت جو ہے وہ پچھلی حکومت کے خلاف مہنگائی مارچ نکال چکی ہوتی ہے, اور آتے ہی قیمتیں جو ہیں وہ جہاں پہ قیمتیں پچھلی حکومت چھوڑ کے جاتی ہے اس کے بعد قیمتیں اوپر جاتی ہیں. جس طرح ابھی آپ نے بجلی کا بتایا 4 روپے 56 پیسے, 4.5 روپے یونٹ تک جو ہے قیمت میں جو ہے وہ اضافہ ہوا ہے. یہ صرف یونٹ کی قیمت میں اضافہ ہوا, اور جب آپ اس کے اوپر ٹیکسز وغیرہ کی شرح لگاتے ہیں, کیونکہ جو ٹیکس کی شرح ہے وہ پرسنٹیج کے اوپر ہوتی ہے, اور پرسنٹیج اس وقت بڑھتی ہے جب بیسک اکائی کی قیمت میں اضافہ ہو جاتا ہے. یعنی کہ اگر یونٹ 10 روپے کا ہوگا اور اس کے اوپر 10% ٹیکس ہے تو اس کے اوپر 1 روپیہ ٹیکس لگ جائے گا. اگر وہی یونٹ 20 روپے کا ہو جائے گا تو اس کے اوپر وہی 10% کا ٹیکس جو ہے وہ 2 روپے کا ہو جائے گا. یہ صرف جو ہے وہ خالص یونٹ کی قیمت ہے, اس میں ابھی ٹیکسز وغیرہ شامل نہیں, ابھی وہ انکلوڈ ہوں گے تو وہ جب بل جب بنے گا نا تو اس وقت ایک دفعہ بندہ دیکھے گا کہ یونٹ جو ہے وہ میں نے 200 250 300 استعمال کیے ہوئے ہیں, اور بل مجھے جو ہے 15-20 یہی صورتحال ہے. سردیوں میں اتنی بجلی آ بھی نہیں رہی اور نہ ہی یوز ہو رہی ہے, لیکن پھر بھی لوگوں کو ہزاروں روپے آ رہا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور نہ صرف بجلی کا بل جو ہے وہ اس میں اضافہ ہوا ہے, گیس کے بلوں میں اضافہ ہوا ہے, پانی کے بلوں میں 2 دفعہ اضافہ ہو چکا ہوا ہے. اور یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ آپ کی قوت خرید پر افیکٹ کرتی ہیں. مارکیٹ میں اشیاء ضروریہ جو ہے وہ ان کی قیمتوں میں اضافہ نہ بھی ہوا ہو, جب آپ کا بجلی کا بل بڑھ جائے گا آپ کا بجٹ ڈسٹرب ہو جائے گا. گیس کا بل, اب دیکھیں گیس ایک تو آتی نہیں ہے, ٹائم جو اوقات کاری انہوں نے مقرر کی ہیں اس میں بھی نہیں آ رہی ہے, اتنا لو پریشر آ رہا ہے, لیکن وہ بھی 5,000 7,000 ہزار 10,000 ہزار ایون دو کہ صرف گیس کا بل آ رہا ہے. تو اس پہ پھر ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ یعنی کہ جو سوئی گیس کا محکمہ ہے وہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ گیس کی جو ہے وہ گیس کا پریشر کم ہو سکتا ہے, گیس جو ہے وہ مل رہی ہے, وہ ملے گی, لیکن بجلی کا محکمہ کہتا ہے کہ لوڈ شیڈنگ نہیں ہو رہی, پانی کا محکمہ ہمیں کہتا ہے جی صاف شفاف پانی ہم آپ کو دے رہے ہیں. جھوٹ تو پھر یہ تینوں ہی بول رہے ہیں لوگوں کے ساتھ, عوام کے ساتھ, کہ جی نہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے, نہ گیس پریشر کم ہے, اور پانی بڑا صاف شفاف ہے, اس لیے آپ کو جو ہے وہ بھی اس کے پیسے اضافی دینے پڑیں گے. اور گھروں میں جو لوگوں کے پانی آ رہا ہے, اور خصوصی طور پہ ان الیکشن کے دنوں میں مختلف حلقوں میں مختلف جو کانسٹیچوئنسیز ہے وہاں پہ جا کے لوگوں سے جب بات ہوئی تو ایک چیز کامن سب میں
نظر آئی ہے. پانی کے صاف پانی جو ہے وہ دستیاب نہیں ہے, بدبودار ہے, اس میں سیوریج کا پانی جو ہے وہ مکس ہے. اور اگر کوئی گلی ٹوٹی نہیں بھی ہوئی, وہاں پر سیوریج کا پانی نظر نہیں بھی آ رہا, سڑکیں ٹھیک ہے, اس کے باوجود وہاں کے علاقہ مکین اور وہاں کے رہائشی اور ووٹرز یہی کہتے ہیں کہ ہمیں صاف پانی کا جو ہے وہ شکایات ہیں. گیس پریشر جو ہے وہ تو پھر سردیوں میں سب سے زیادہ ہوتا ہے. سردیوں میں گیس نہیں ہوتی ہے اور گرمیوں میں بجلی نہیں ہوتی, اور بل دونوں کے جو ہیں وہ دگنا سے تگنا آ رہے ہوتے ہیں. اسی طرح جب اب یہ بجلی کی جو قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے, یہ صرف ہمارے بلوں میں اضافہ نہیں ہوگا, اس سے اس بجلی کے استعمال سے جو پیداوار ہوگی مختلف اشیاء کی, ان کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہوگا. ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے تو اس سے کھیت میں چلنے والا جو ٹریکٹر ہے اس کی کاسٹ میں بھی اضافہ ہوا ہے, جو ٹیوب ویل چل رہا ہے اس کی کاسٹ میں بھی اضافہ ہوا ہے. یہ چیزیں الیکشن سے تو حل ہونے والی نہیں دکھائی دے رہی. الیکشن کے نعرے ہو سکتے ہیں کہ فلاں صاحب آئیں گے تو یہ ہو جائے گا, فلاں صاحب آئیں گے تو یہ ہو جائے گا. تمام ہمارے جتنے بھی جو قومی سیاسی جماعتوں کے سربراہان ہیں ان کی جانب سے, کسی کی جانب سے کبھی یہ نہیں کہا گیا کہ ہم مہنگائی کنٹرول نہیں کریں گے. ہر دفعہ کہا جاتا ہے, ہر دفعہ یہ نعرہ لگتا ہے. ایک ہوتا ہے اچھا پتہ ان سب کو ہے کہ مہنگائی ایک بیسک اسینشل چیز ہے جس کے اوپر کنٹرول کرنا چاہیے, لیکن پھر بھی نہیں کرتے ہیں, نعرہ لگاتے ہیں بس. اچھا انہیں بھی یہ نظر آ رہا ہے کہ مہنگائی کنٹرول نہیں ہو سکتی جب تک آپ کے روپے کی قدر بہتر نہیں ہوگی, آپ کی انڈسٹری نہیں چلے گی, پیداواری لاگت یہ جسے کاسٹ آف پروڈکشن کہتے ہیں وہ نہیں بہتر ہوگی, تب تک مہنگائی کم نہیں ہوگی. سرکاری نرخ ناموں میں آپ ٹماٹر کی قیمت چاہے 80 روپے لکھ دیں, 80 روپے کا آپ کو نہیں ملے گا, جو مرضی کر لیں آپ, نہیں ملے گا. آپ روزانہ لکھتے جائیں اور وہ روزانہ لکھے جا رہے ہیں, کبھی 80 روپے لکھ دیے جاتے ہیں, کبھی 100 روپے لکھ دیا جاتا ہے, کبھی 90 روپے, اس کے 5-10 روپے اوپر نیچے کر دیے جاتے ہیں, لیکن مارکیٹ میں درجہ اول کا ٹماٹر جو ہے وہ آپ کو 150 روپے میں ہی ملے گا. اسی طرح آپ سرکاری ریلز کے اوپر بے شک 337 روپے کے درجن انڈے لکھ دیں, آپ کو مارکیٹ میں 35 روپے کا انڈا ہی ملے گا. یہ وہ کاغذات ہیں جو ہماری افسر شاہی بھی دکھاتی ہے کہ جی دیکھیں جی مہنگائی بڑے کنٹرول میں, کیونکہ وہ سرکاری کاغذوں کے اوپر ہوتی ہے. کی حد تک ہے, اگر عملی دیکھا جائے, فیلڈ میں اتر کے دیکھا جائے تو وہ کنٹرول بالکل بھی نہیں ہے. انکنٹرولیبل مہنگائی ہوتی جا رہی ہے, اس کا گراف جو ہے اتنا اوپر چلا گیا ہے کہ اب لوگ خودکشیوں کی طرف جا رہے ہیں کہ ان کے پاس کھانے کو پیسے بھی نہیں ہیں, ایک وقت کی روٹی کو کھانے کو بھی پیسے نہیں ہیں, تو وہ کیا کریں پھر, ان کے ذمہ دار کون ہوگا؟ پھر ہماری ریاست ہی اس کی ذمہ دار ہوتی ہے. تو دیکھتے ہیں کہ جناب جو نعرے لگائے جا رہے ہیں کہ حکومت ہماری آئے گی تو یہ ہو جائے گا, حکومت ہماری آئے گی تو ہم پھر فلاح کر دیں گے, تو دیکھتے ہیں کہ کیا بنتا ہے. ابھی کے لیے عبد القادر سے ہم اجازت لیتے ہیں. عبد القادر بہت شکریہ آپ کے وقت کا کہ آپ یہاں پر آئے. مہنگائی کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے کہ مہنگائی کہاں تک پہنچی ہے, تو یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے تو ایک اور ٹاپک پر بات کریں گے. ویلکم بیک ٹو جاگو لاہور. جناب اب کچھ بات کر لیتے ہیں مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے, کیونکہ ہم اپنی فزیکل ہیلتھ کو تو بہت زیادہ پریورٹائز کرتے ہیں, لیکن مینٹل ہیلتھ کے بارے میں بہت سی چیزیں ہیں جس کو ہم اگنور کر دیتے ہیں, اس کو ہم سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ ہم نے اپنی مینٹل ہیلتھ کا بھی خیال رکھنا ہے یا نہیں رکھنا ہے. تو آج ہم اس پر بات کریں گے کہ ہماری کون کون سی ایسے فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے ہماری مینٹل ہیلتھ جو ہے وہ خراب ہو رہی ہوتی ہے, اور کون سی ایسے ڈائٹس ہیں, ڈائٹری ہیبٹس ایسی کون سی ہیں جس کی وجہ سے ہماری مینٹل ہیلتھ جو ہے وہ خراب ہو رہی ہوتی ہے. تو اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ان اسٹوڈیوز میں نیوٹریشنسٹ ہیں, کلینکل نیوٹریشنسٹ اینڈ ڈائٹیشین ہیں, نوحہ ساجد ہیں. انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے جو ہمیں ڈائٹس کے حوالے سے بتائیں گے کہ کس طرح کی کھانی چاہیے اور کس طرح کی نہیں کھانی چاہیے. تو نوحہ آپ کو ویلکم کہتی ہوں جاگو لاہور میں. اور ان کے ساتھ ڈاکٹر حمزہ بخاری ہیں, انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے جو کہ ہومیوپیتھک ہے, اور ان سے جانیں گے کہ جناب کون سے ایسے فیکٹرز ہوتے ہیں جو ہماری مینٹل ہیلتھ کو مزید بگاڑتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب آپ کو بھی ویلکم کہتی ہوں جاگو لاہور میں. ڈاکٹر صاحب آپ ہی سے پھر شروع کروں گی کہ کون کون سے ایسے فیکٹرز ہوتے ہیں جو آپ کے ایک تو مینٹل ہیلتھ کو ڈسٹرب کر رہے ہوتے ہیں. آپ کی مینٹل ہیلتھ ڈسٹرب ہوگی, آپ کا گھر ڈسٹرب ہوگا, آپ کا گھر ڈسٹرب ہوگا, اٹ مینس کہ آپ کے جتنے بھی ایسوسیٹ آپ کے ساتھ لوگ ہیں وہ سارے ہی ڈسٹرب ہوتے ہیں. تو کون کون سے ایسے فیکٹرز ہیں مین؟ جی دیکھیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو بات یہ کی جائے کہ انزائٹی, ڈپریشن اور عدم
برداشت. یہ 3 چیزیں ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ پائی جا رہی ہیں. عدم برداشت کی وجہ سے, یہ انزائٹی اور اسٹریس کی وجہ سے یہ تینوں چیزوں جو نا آپس میں کافی ان کا کلیش ہے جو چیزیں چل رہی ہیں. سب سے پہلے ہم یہ چیز دیکھتے ہیں کہ انزائٹی کیا ہے اور ڈپریشن کیا ہے. ابھی انزائٹی میں جو چیزیں سب سے پہلے آتی وہ یہ آتی ہے کہ مریض کو یہ لگتا ہے کہ اسے کوئی نہ کوئی بیماری ہے, کوئی نہ کوئی پرابلم ہے, جیسے دل کی دھڑکن کا تیز ہو جانا. اب جس کو خوف رہے گا یا سوشل کا خوف رہے گا, ٹریفک کا خوف رہے گا, لوگوں کا خوف رہے گا, تو ڈیفینیٹلی وہ بندہ ہمیشہ خوف میں رہے گا اور وہ کوئی بھی کام کسی بھی چیز کو اچھے طریقے سے انجوائے نہیں کر سکتا. یہ بے چینی, ایون کہ وہ بار بار دیکھے گا کہ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی, مجھے ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے, ECG کرواتے ہیں یا اپنے ٹیسٹ کرواتے ہیں. بیسیکلی انزائٹی, ڈپریشن کا اور اسٹریس کا, ان کا کوئی بھی ٹیسٹ نہیں ایسا موجود دنیا بھر میں کہ جس سے آپ کوئی میڈیکل کی ڈائگنوزنگ کروائیں, کوئی بلڈ ٹیسٹ کروائیں یا کوئی اسکین کروائیں تو آپ کو پتہ چل جائے کہ ان کو کوئی بیماری ہے یا نہیں ہے. یہ بیسیکلی آپ کی جو عادات ہے اس سے, آپ کے جو انوائرمنٹ ہے اس سے, اور آپ کی جو چیزیں آپ سوچ رہے ہیں بیسیکلی بات چیت کرنے کے سے یہ چیزیں پتہ چلتی ہیں کہ یہ چیز پیشنٹ کس چیز میں ہے, ڈپریشن میں ہے, انزائٹی ہے. تو چلے جاتے ہیں نا بہت. جی وہ وہم ہے, فوبیا ہے, بائیپولر ڈیزیز ہے, OCD ہے. OCD بہت زیادہ بیماری اس ٹائم پھیل رہی ہے ہمارے یہاں معاشرے میں. ابھی مختلف ہمارے پاس جیسے کوئی کلینک پہ پیشنٹس آتے ہیں تو وہ بتاتے ہیں جی ڈاکٹر صاحب یہ چیز تو ہماری وہ خاندان میں آ رہی ہے تو اس کو ہم نہیں چینج کرنا چاہ رہے. تو وہ چیزیں ایسی نہیں, OCD میں بار بار آپ ایسے ہاتھ دھو رہے ہیں, وہم ہے, میں نے دروازہ بند کیا ہے, نہیں کیا, تو ان چیزوں کو تو انزائٹی میں لیتے ہیں. لیکن ایک چیز میں آپ کو اور بتاؤں, اور جب ڈپریشن کی طرف ہم آتے ہیں, ڈپریشن میں نیند کا کم ہو جانا, بھوکا ختم ہو جانا اور اداسی رہنا, بغیر کسی وجہ کے اداس رہنا, دل میں کسی چیز میں دل نہیں لگ رہا, کام نہیں کر رہا, کچھ نہیں کر رہے, تو جب یہ چیزوں کی طرف آپ جاتے ہیں یہ ڈپریشن میں آ جاتے ہیں. اور پھر موسٹلی کیا چیز ہوتی ہے اس میں, ہمارا لائف سٹائل بہت زیادہ عمل دخل رکھتا ہے. اور سیکنڈ نمبر یہ چیز ہوتی ہے کہ ہماری خوراک, کہ ہم وہ خوراک وہ لے رہے ہیں کہ نہیں لے رہے, جس سے ہماری ہیلتھ, کیونکہ آپ کے مائنڈ کا جتنا تعلق ہے وہ گٹ کے ساتھ ہے. جب آپ کا گٹ بہتر خوراک لے رہا ہے اور بہتر اس کو پروسیس کر رہا ہے آپ کی خوراک کو, تو آپ کو جو بیکٹیریا ایسے نہیں آئیں گے جو آپ کو اریٹیٹ کریں گے یا آپ کو بتائیں گے کہ آپ کے دماغ کی طرف یہ چیزیں پازیٹیو لے کے جا رہے ہیں یا نیگیٹو لے کے جا رہے ہیں. یہ چیزیں بڑی اہم رکھتی ہیں اس میں. اور موسٹلی لوگ کیا کرتے ہیں, ہمارے لوگ یہ چیز کرتے ہیں کہ وہ خود سے سیلف میڈیکیشن کرنا شروع کر دیتے ہیں, کسی بھی قسم کی ہو, وہ چاہے ہومیوپیتھک ہے یا ایلوپیتھک ہے. تو وہ چیزوں کو ٹھیک کرنے کی بجائے وہ اور خراب کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی میں نے یہ گولی کھائی تھی, تم بھی کھا لو, تمہیں بھی فرق پڑ جائے گا. یہ نہیں پتا کہ یہ چیزیں اس کو پوری زندگی کے لیے خراب بھی کر سکتی ہیں اور پرابلم بھی کر سکتی ہیں. وہ یوز ٹو ہو سکتا ہے پیشنٹ پوری دنیا کے. بالکل ایسے ہی ہے, ساری زندگی کے لیے وہ اس کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہو سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ ہماری گٹ کی ہیلتھ جو ہے نا وہ ہماری مینٹل ہیلتھ کے ساتھ انٹر لنکڈ ہے. ہماری اگر گٹ اچھی رہے گی, ہمارا اسٹمک اچھا ہے, تو ہم آٹومیٹکلی فزیکلی بھی اسٹرانگ رہیں گے اور مینٹلی بھی اسٹرانگ رہیں گے. تو اس کے لیے ہماری ہیلدی ہیبٹس ہونی چاہیے ایٹنگ کی, کہ ہم نے کیا کھانا ہے. تو ایسے کون سے فیکٹرز ہیں, ایسی کون سی ڈائٹ ہے نوحہ ہمیں بتائیں کہ جو ہمارے ہیپی ہارمونز ریلیز کرتے ہیں. بیسکلی جیسے سر نے بتایا ہے کہ بہت سے ایسی ہماری اپنی ہی ایکٹیویٹیز ہیں جو مطلب میجر رول ادا کر رہی ہیں اسٹریس میں. اور آج کل اسٹریس خالی بزرگوں نہیں ہے, اڈلٹس کو بھی ہے, اور اس کی سب سے زیادہ ریشو بچوں میں آ رہی ہے. تو بچوں میں اگر ہیبٹس کی بات کی جائے, فوڈ ہیبٹس کی بات جو وہ الگ ہیں, اڈلٹس کی الگ ہیں, اور جو تھوڑی سی اولڈ ایج ہے ان کی تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے. اگر میں بچوں سے سٹارٹ کروں تو بچے آج کل کی مائیں بھی اور بچے بھی, ماؤں کی پریکٹس ایسی ہو چکی ہے کہ انہوں نے اگر لنچ باکس میں اگر انہوں نے بچوں کو اگر لنچ دینا ہے تو وہ بھی انہوں نے کوئی برگر یا کوئی نگٹس اس طرح کے فرائی فوڈ دینے ہیں. تو کوشش کی جائے کہ بچوں کو ہیلدی فوڈز میں اس کے 5 پیرامیڈس ضرور کھلائے جائیں. 5 پیرامیڈس کے ویجیٹیبلس بھی آتے ہیں, ڈیری پروڈکٹس بھی آتے ہیں, آپ کے سیریلز بھی آتے ہیں. لیکن اگر ٹوٹلی طور پہ مینٹل ہیلتھ کی بات کی جائے تو صرف نٹس اور اس کا سیڈز جو ہیں, ہمارے جتنے بھی سیڈز ہیں وہ بہت اہم رول ادا کرتے ہیں مینٹل ہیلتھ کے لیے, نٹس اور سیڈز. جی. اس کے علاوہ اگر آپ کو کانسٹیپیشن وغیرہ بھی ہے تو وہ بھی ایک آپ کو انزائٹی کریٹ کرتی ہے. آپ کو اس چیز کا آئیڈیا نہیں ہوتا, لیکن آپ کے موڈ سوئنگز ہوتے ہیں, آپ اچھا مطلب فیل نہیں کر رہے ہوتے, لائک آپ کو مطلب آپ کے ایموشنز بدل رہے ہوتے ہیں, موڈ سوئنگز ہو رہے ہوتے ہیں, لیکن ہمیں اس چیز کا اندازہ نہیں کہ وہ بات ہے کہ گٹ آپ کی ہیلدی نہیں ہے تو جس کی وجہ سے آپ کے موڈ سوئنگز بھی ہو رہے ہیں. اچھا, جیسے ایڈلٹس میں بہت زیادہ ڈپریشن, اسٹریسفل سچویشن رہتی ہے, تو ان کے لیے کون سی اچھی ڈائٹس ہیں جو وہ لے سکتے ہیں؟ ایڈلٹس میں سب سے جو میجر رول ہے وہ پانی کا ہے. ہم لوگ پانی بہت کم مقدار میں پیتے ہیں, جبکہ نارملی آپ کو 250 ml لائک آپ کو تقریباً 3 لیٹر 2900 ml ہے بیسکلی 3 لیٹر آپ نے پانی کم سے کم مطلب پر ایڈلٹ, اگر میں پر پرسن کی بات کروں تو آپ نے پینا ہی پینا ہے. تو جب باڈی ہی ڈی ہائیڈریٹ ہونا سٹارٹ ہو جائے گی تو اس کے بعد آپ کی مینٹل ہیلتھ, کیونکہ پانی دماغ کو بھی آپ کے پانی کی ضرورت ہے, ٹھیک ہے, اس کو بھی ایک لیول چاہیے. لیکن ہم لوگ خود اتنے ڈی ہائیڈریٹ ہو چکے تو ہم لوگ نے ہر
آرگن کو کس طرح سے ہائیڈریٹ کریں گے. اس کے ساتھ اگر آپ تھوڑا سا اڈلٹس کے بارے میں تھوڑی سی بات کروں تو ان کو گرینز اور ویجیٹیبلس کے اوپر تھوڑا سا فوکس زیادہ کرنا چاہیے. لیفی ویجیٹیبلس جو ہے ہماری. اس کے بعد اگر آپ نے پورشن لینا ہے, میٹ کا پورشن آپ نے 1 ویک میں ایک بار, اور جیسے چکن ہے تو اس کو, اچھا چکن کو ہم لوگ تو بہت زیادہ کھاتے ہیں, پتہ نہیں کیوں اتنا زیادہ کھاتے ہیں, لیکن چکن کی مقدار آپ اتنا مقدار لیں جتنی آپ کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, مطلب آپ کے ون ڈے یا ویک میں آپ اس طرح اسکیجول کر لیں کہ آپ کے سارے پیرامڈس نا کمپلیٹ ہو رہے ہیں. تو پھر چکن نہ کھائے تو پھر کیا کھائے, پھر میٹ کی طرف چلے جائے؟ نہیں دیکھیے, چکن کی میں نے یہ بات ہے کہ چکن کھانا ہی نہیں ہے, چکن لیں لیکن ایک مقدار میں کھائیں. ہے نا پروٹین کا, لوگ کہتے ہیں کہ ہم اگر میٹ یا مٹن نہیں افورڈ کر سکتے تو ہم چکن کھا لیتے ہیں. پروٹین تو ہم ختم کر دیتے ہیں نا اس کو کوک کر کے, ہم اس کو اتنا کوک کرتے ہیں کہ اس میں پروٹین کی مقدار تو ویسے ہی ختم ہو جاتی ہے. تو مطلب اس کو سیمی کوک یا آپ کو بوائل کر لیں یا گرل کر لیں, وہ چیز آپ کو فائدہ مند ہے. لیکن جو ہم لوگ اپنے گھروں میں ایک جو سالن وغیرہ بناتے ہیں اس میں جو اتنا ہم کوک کر, جیسے پریشر کوکر, ٹھیک ہے, جو پریشر کوکر ہے اس میں ویسے آپ کی غذائیت ختم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, پریشر کوکر تو ویسے بھی ریکمینڈڈ نہیں ہے, لیکن ہم لوگ اتنے زیادہ لیزی ہو چکے ہیں, ہم لوگ ویسے ہی اتنا بھونتے ہیں اپنی سبزیوں کو, اپنی دالوں کو, اپنے چکن کو, میٹ کو, کہ وہ اس کے اندر جو غذائیت ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے, تو پھر فائدہ نہیں ہوتا ان چیزوں کو کھانے کا. تو جو ہمارا طریقہ ہے وہ ہے نا کھانے کا طریقہ, پکانے کا طریقہ, وہ خراب ہے. اس کی وجہ سے ہماری جو چیزیں وہ خراب ہو رہی ہوتی ہے, بیماریاں بڑھ رہی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے, پھر اگر اس طرح کی سچویشن ہوتی ہے, کوئی اسٹریس میں ہے, کوئی انزائٹی ڈپریشن میں ہے, تو اس کے لیے کیا میڈیکیشن, طریقہ علاج کیا ہے پھر اس کا؟ ہومیوپیتھک طریقہ علاج بھی ایک بہترین طریقہ علاج ہے, میں آگے بھی بتاتا ہوں. اس میں کیا آتا ہے؟ WHO سے ریکمینڈڈ, پوری دنیا اس کو استعمال کیجیے. قدرت سے بہت قریب تر یہ طریقہ علاج ہے کہ نیچرلی ہے, آپ اس پہ ایڈکٹ نہیں ہوتے, کسی چیز کی آپ کو عادت نہیں ہوتی. کیونکہ جو ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں وہ تو پلز پہ آ جاتے ہیں نا, وہ دوائیوں پہ آ جاتے ہیں. کسی بھی طریقہ علاج کی یہاں پر مخالفت یا اس کی ہر طریقہ علاج اپنی ایک اہمیت ضرور رکھتا ہے, اور اس کے بغیر یہ جو دنیا میں جو توازن ایک چل رہا ہے صحت کا, وہ مشکل نہیں, ممکن نہیں ہے. وہ ایلوپیتھک ہے, حکمت ہے, طب ہے, یہ نیچرل نیوٹرا میڈیسن ہے, یہ سب بہت اچھا اس میں رکھتی ہیں. بیسیکلی ہومیوپیتھک جو ادویات دی جاتی ہیں یہ نیچرل ہرب سے بنتی ہیں. اس میں اگر آپ ایک انزائٹی اور ایک فیئر کی بات کریں یا OCD کی بات کریں, فیئر, ایک بندے کو فیئر ہے تو اسے یہ خوف ہے کہ میں یہاں سے باہر جاؤں گا یا میں جہاز میں بیٹھوں گا تو ہو سکتا ہے جہاز کریش نہ کر جائے, یا میں ٹرین میں بیٹھوں گا حادثہ نہ ہو جائے, میں گاڑی میں بیٹھوں گا کوئی بھی واٹس ایور ایسی چیز ہو جاتی ہے. لوگوں کا خوف ہے, یہ کسی بھی چیز کا ہے, جیسے کیمرے کے سامنے بیٹھ کے بات کرنے کی چیزیں ہیں. تو اس کے لیے ہماری ایک ہومیوپیتھک دوائی آتی بڑی پیاری, جو ہم سمٹمز میں دیتے ہیں, ایکونائٹن کے نام سے. پیاری پیاری دوائیاں ہوتی ہیں, میٹھی میٹھی ہوتی ہیں اور بالکل خوبصورت سی ہوتی ہیں. اس میں ایکونائٹم میں ایک دوائی دیتے ہیں. آپ یہ تجربہ کر لیں, میں آن ایئر بات کر رہا ہوں کہ کوئی پیشنٹ ایسا جو یہ سمجھتا ہے کہ مجھے یہ فیئر ہے, لیک آف کانفیڈنس ہے, میں یہ چیز نہیں کر پاؤں گا, دوائی کھانے سے اس کا پھر ختم ہو جائے گا. میں ابھی آن کیمرہ یہ ریکارڈ میں بات کر رہا ہوں کہ آپ 5 ڈراپس اس پیشنٹ کو پلائیں, اس کی زبان پہ 5 قطرے ڈال دیجئے یا پانی میں ڈال کے اس کو دے دیجئے, اور ٹھیک 15 منٹ بعد اس بندے کو بولیں کہ آپ نے یہ کام کرنا. اگر وہ نہیں کرے تو آپ مجھے پکڑ سکتے کہ ہاں جی آپ بتائیں آپ نے اتنا دعویٰ کیا تھا, وہ یہ چیز کام کیا کہ نہیں کیا. اور یہ چیز نہیں ہے کہ وہ اس کو ہمیشہ ہوگا. اسی جیسے نیند کا پرابلم ہے, مختلف جو ہارمونز ہیں, کیمیکل انبیلنسمنٹ جب دماغ کے اندر شروع ہوتی ہے تو ان چیزوں کو پورے کرنے کے لیے جیسے میلاٹون مارکیٹ میں اویلیبل ہے, ہماری پیسیفلورا میڈیسن ہے بہت اچھی, کافیا ہے, کالیفاس ہے, جو آپ کے نرو کو اور اعصاب کو طاقت دیتی ہیں. آپ کو کسی بھی جو ہمارے کے نیرو کیمیکلز ہوتے ہیں نا دماغ کے, ہمارے جو دماغ کو کسی بھی خوف کو, یعنی یہ گلاس اگر ابھی یہاں گرتا تو ہو سکتا ہے میں ڈر جاؤں ایک دم, اور آپ کہیں جی کوئی بات نہیں ہے. جیسے بہت سی لڑکیاں کاکروچ سے ڈرتی ہے, چھپکلی سے ڈرتی ہے, اس طرح کی چیزوں سے ڈرتی ہے. ان چیزوں کو مضبوط کرنے کے لیے میڈیکیشن, قدرتی میڈیکیشن کی میں بات کر رہا ہوں, وہ اویلیبل ہے. ایون کہ آپ دوسرے طریقے علاج میں جب جاتے ہیں تو آپ کو جسٹ وہ آپ کو سن کرتی ہیں وہ چیزیں, یا تو آپ نیند پوری کرتے ہیں یا آپ جو اس میں وہ چیزیں ٹیمپریری آپ کو فائدہ دیتی ہیں, سو کے اٹھتے ہیں تو اس سے زیادہ آپ کی طبیعت خراب ہوتی ہے, انزائٹی ہوتی ہے, سٹریس ہوتا ہے, اور آپ پہ چڑچڑاپن ہوتا ہے. اور ہمارے معاشرے میں جو عدم برداشت کی جو ایک حد آ رہی ہے, وہ اس کی وجہ ہی یہ ہے کہ لوگوں کی نیند پوری نہ ہونا, اور اوپر سے جو ہمارے یہاں انوائرمنٹ جو ماحول چل رہا ہے اور فائنینشلی بھی اور دوسرے بھی لوگوں کے لیے, اس میں نہیں ہے کوئی بھی بندہ اشارے پہ کھڑا ہونا اپنی توہین سمجھتا 2 منٹ کہ نہیں جی میں 2 اشارے پہ کھڑا ہوں, یہ کیسے پاسبل ہے. اور آگے کوئی بائک والا آ گیا تو گاڑی والا ہارن دے گا, نہیں میں گاڑی پہ تو بائک پہ ہے. یہ چیزیں تو ویسے ہی اللہ پاک کو پسند نہیں ہے. تو جب انسان اپنے آپ کو تھوڑا سا ان چیزوں پہ کنٹرول کرنا سیکھتا ہے تو ڈیفینیٹلی پھر یہ چیزیں آپ کی بہتر ہوتی ہیں, انزائٹی سٹریس کی طرف آپ نہیں جاتے. اور واک سب سے بہت زیادہ ضروری ہے اس میں. اگر آپ واک کی طرف آئیں
واک جو ہے یہ انسان کو بڑا پاورفل کرتی ہے. وہی نا ایک فزیکل ایکٹیویٹی آپ کی لائف میں ہونی چاہیے ڈیلی. یہ چیزیں جو ہے ہمارے لیے زندگی میں بہت زیادہ معنی رکھتی ہیں. اور ہومیوپیتھک ادویات بہترین دنیا میں موجود ہیں, پوری دنیا میں. میں اپنی بات نہیں کر رہا کہ آپ بخاری کلینک پہ آپ تشریف لائیں تو آپ کو آرام آئے گا, ایسی چیز نہیں ہے. آپ مجھ سے فون کریں, میں آپ کو فون پہ بتاتا ہوں وداؤٹ اینی کنسلٹیشن فی کہ بھائی یہ دوائی آپ لے لیجیے, جیسے ٹھیک ہے معاملہ ٹھیک ہے. جو ہومیوپیتھک دوائی کی بات کر رہا ہوں نا کہ یہ آپ کی انزائٹی میں کتنی زیادہ کام بہتر کرتی ہیں, آپ کی یعنی کڈنیز میں ہیں, یہ مختلف یورین کی پرابلم کسی بھی ہیں, اور بغیر کسی سائیڈ افیکٹ کے کام کرتی ہیں. ایسی چیز نہیں ہے, نیچرلی آپ پوری مطلب یہ بڑی ذمہ داری کے ساتھ ڈاکٹر صاحب جو ہے نا آن ایئر بول رہے ہیں. جی بالکل, آپ دیکھیں نا آج سے آپ تقریباً یہ 200 سال پرانا طریقہ علاج ہے. تو اگر ہم 100 یا 150 ایئرز بیک چلے جائیں تو اس ٹائم کیا چیزیں تھیں, حکمت تھی, ٹھیک ہے جی, یہ چیزیں جو تھیں نیچرل میڈیسن تھی, جڑی بوٹیوں اور کے ساتھ آج بھی جیسے اشواگندھا انزائٹی کی سب سے بہترین چیز ہے, جنکو بائلوبا بہترین چیز ہے, باکوپا بہترین چیز ہے, یہ مارکیٹ میں اویلیبل ہے, آپ کو سستے درموں پہ ہیں. آپ کیوں اتنی ہزاروں روپے کی دوائیاں کٹھی کر رہے ہوتے ہیں, بالکل بالکل پرچیز کرتے ہیں اور خریدتے ہیں, ڈیفینیٹلی وہ آپ کے دماغ کو نقصان کرتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہومیوپیتھک میں بھی ہمیں ان تمام تر مینٹل سٹریس کی اگر آپ بات کر رہے ہیں یا کوئی بھی اگر آپ کو ڈس آرڈر ہے تو آپ کو اس کی طریقہ علاج بھی موجود ہے, اس کی دوائیاں بھی آپ کو بڑے ہی آرام سے ایزیلی کم پیسوں میں بھی وہاں سے آپ جا کے اپنا ٹریٹمنٹ کرا سکتے ہیں. ایڈ کر دوں گا صرف ایک, جو ہمارے آج کل 50 کے پاس 40-50 کے بعد جو موسٹلی ایک بیماری سب سے زیادہ کامن آ رہی ہے, ڈیمنشیا. ہاں ڈیمنشیا, دیکھیں نا آپ نے ڈیمنشیا جو ہے یہ بھی انہی تویات اور یہ صحت کے جو دماغ کو ہمارے نقصان پہنچتا ہے نا سوچوں کی وجہ سے, اور اینٹی جو میڈیسن آپ کھاتے ہیں ڈپریشن کی, یہ ان کی وجہ سے یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں. اس کا بھی علاج ہے, اس کا علاج ہومیوپیتھک میں بہترین طریقہ علاج. چلے یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ اس کا بھی علاج ہے اور آپ اس کی بھی میڈیسن کھا کے اس کنڈیشن کو بہتر کر سکتے ہیں. اس کو ڈیزیز نہیں کہتے, اس کو ایک کنڈیشن, مینٹل کنڈیشن کہتے ہیں جس کو بہتر کیا جا سکتا ہے. اچھا نوحہ, ڈاکٹر صاحب نے تو ہمیں بتا دیا ہے کہ میڈیسنس کے تھرو ہم اپنے مینٹل ہیلتھ کو اسٹیبل کر سکتے ہیں, بہتر کر سکتے ہیں. اگر خواتین کی میں بات کروں تو وہ کون کون سی ایسی ڈائٹس لیں جس کی وجہ سے ان کی مینٹل ہیلتھ بہتر ہو سکتی ہے, یا اپنی جو صلاحیتیں ہیں, ذہنی صلاحیتیں, انہیں بہتر کر سکتی ہے؟ سب سے پہلے اگر میں بات کروں ویٹ کی, اگر آپ کا ویٹ مینٹین نہیں ہے تو آپ کو یہ مطلب بات انڈرسٹوڈ ہے کہ آپ کو اس میں انزائٹی فیل ہوگی. اور خواتین جو ہیں اس چیز کے لیے بہت زیادہ کانشیس ہوتی ہیں کہ ہم لوگ موٹی ہو رہی ہیں یا ہمارا ویٹ گین کیوں ہو رہا ہے, اس وجہ سے بھی ڈپریشن ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, اس وجہ سے بھی بہت کوئی نہ کوئی دوائی ہوگی ڈاکٹر صاحب کے پاس ہے نا ویٹ کے حوالے سے بھی, تو وہ خواتین بھی ان سے رجوع کر سکتی ہے. خواتین کی جیسے ڈاکٹر صاحب نے بات کی نا, بیسیکلی یہ انزائٹی زیادہ خواتین کو ہوتی ہے, اور یہ مرد کو خواتین بنا دیتی ہے. یہ بھی میں بتا دوں, مینٹلی طور پہ بات کر رہا ہوں کہ جو شیر ہوتا ہے وہ گیدڑ بن جاتا ہے, ٹھیک ہے جی, تو وہ بیچارہ کوئی بھی چیز پہلے خواتین کو ہوتی ہے پھر مرد کو ہوتی ہے. ہاں, لیک آف کانفیڈنس وہ آ جاتا ہے, پھر مرد بیچارہ ہو جاتا ہے نا, وہ خواتین کا بہت سلو ہے, اس وجہ سے ویٹ گین جو ریٹ ہے نا وہ خواتین میں زیادہ ہے. جو مرد حضرات ہیں اس نے ان کو جیسے بتایا ڈاکٹر صاحب نے کہ جو مرد ہیں ان میں اس لیے سلو ہوتا ہے کیونکہ جو میٹابولزم ریٹ ہے نا بیسیکلی فیکٹر یہی ہے کہ وہ آپ کا بہت زیادہ فاسٹ ہوتا ہے. لیکن اگر میں پوچھوں کہ کون سی ایسے نیوٹرینٹس ہیں جن کی کمی کی وجہ سے ہمیں مینٹل سٹریس یا مینٹل انزائٹی زیادہ ہوتی ہے, تو اس میں کون کون سی چیزیں آ جاتی ہیں؟ بیسیکلی ہم لوگ اپنے گرینز کی جو لیولز ہیں نا وہ نہیں اس کو کمپلیٹ کر پاتا. وہ جو پورشن ہوتا ہے نا گرینز کا اور سیڈز کا ہم وہ لوگ کھاتے ہی نہیں. لیکن اس میں ایسے کون سے نیوٹرینٹس ہیں جو ہمیں نہیں مل رہے ہوتے اور ہم اس سائڈ پہ جا رہے ہوتے ہیں؟ ایک بیسیکلی ایک آپ کا جو مین نیوٹرین ہے وہ میلٹینیم ہے, جو آپ کا مائنڈ کو بوسٹ کرتا ہے. اس کے علاوہ آپ کا کورٹیسول ہے جو آپ کے مائنڈ کو لے کے چل رہا ہوتا ہے. کہتے ہیں میگنیشیم جو ہے وہ بھی آپ کی مینٹل ہیلتھ کے لیے بہت اچھا ہے. میگنیشیم ایک اہم رول ادا کرتا ہے. زنک ایک بہت اچھا رول پلے کرتا ہے. اور میگنیشیم تو بالکل اگنور کر دیا جاتا ہے نا. کیلشیم کی تو بہت زیادہ ادویات آ رہی ہیں ڈفرینٹ, لیکن زنک کے حوالے سے نہیں اتنا کہا جاتا. تو یہ زیادہ چیزیں ہیں جو آپ کی مینٹل ہیلتھ کو بوسٹ کر سکتی ہیں, بہتر کر سکتی ہیں. آپ سیڈز لیں, ٹھیک ہے, آپ ونس ا ڈے اپنا سیڈ سائیکل خواتین کے لیے اسپیشل ہے, سیڈ سائیکلنگ پوری کر لیں. بادام جو ہے 7 بادام ڈیلی کھائیں, ٹھیک ہے, کچھ بھی نہیں ہوگا. 3 کیشو آپ ڈیلی لیں, ٹھیک ہے. نٹس کی جو مقدار بتا رہی ہوں, اب جیسے سردیاں جا رہی ہیں ہینڈ فل آف نٹس کھا لینا, جو ایک ریکمینڈڈ ایک بتایا جاتا ہے ایکسپرٹس کی طرف سے کہ آپ وہ کھا لیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, کیونکہ لاسٹ چل رہا ہے تو لاسٹ پہ مجھے بتائیے کہ مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے کیا اویئرنیس ہمیں زیادہ سے زیادہ کرنی چاہیے؟ لوگ اس کو بھی ٹیبو سمجھتے ہیں. اچھا, اس کو ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ لوگ, اگر میں آپ سے آپ اس سے کچھ چیز ایسی شیئر کریں گے, میں تو ایز اے ڈاکٹر آپ کی کنڈیشنز کو, آپ کی پوزیشن کو سمجھ سکتا ہوں کہ یہ کیا چیز ہیں. ان کی جو چیزیں آ رہی ہیں یہ بیسیکلی جو ہیں یہ سوئنگز ہیں, یہ 5 منٹ کے بعد یا 10 منٹ کے بعد کیا ہوں گی.
اس چیز میں جو ہم یہ چیز لیتے ہیں کہ سب سے پہلے جو چیز ہم نے یہ دیکھنے کو سمجھنا ہے اویئرنیس کے لیے کہ لوگ شرماتے ہیں بات کرنے ہوئے کہ اگر میں یہ کہوں گا جی کہ مجھے یہ پرابلم ہے تو وہ یہ سمجھیں گے کہ یہ پاگل ہو گیا، یہ پاگل ہو گیا، اور جو پاگل ہیں وہ 90% باتیں سیکھ کرتے ہیں، وہ بات میں اچھی چیز کرتے ہیں. تو اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے وہ تعاون ایک چاہیے. میں نے آگے بھی اپنے پروگرام میں اکثر بتاتا ہوں کہ پیر جو پیر ہے نا، پیر یہ کیوں کہ ہمیں بولتے ہیں یہ لوگوں کو پاس بٹھا کے بڑے آرام سے باتیں سن رہے ہوتے ہیں. تو ہمارے معاشرے میں دوستی اور یہ چیزیں آپس میں پیار محبت ہونا چاہیے. کمیونیکیشن بہت زیادہ کم ہو گئی ہوئی نا، تو لوگ ایک دوسرے کو اپنے دل کا حال نہیں بتاتے، تو پھر وہ مینٹل سٹریس بہت زیادہ بڑھتا جاتا ہے. تو اس وجہ سے یہ ایک دوسرے کے ساتھ بات کرنا بہت ہی اہم ہے. ہمارے ساتھ ڈاکٹر حمزہ بخاری صاحب موجود تھے، نوحہ ساجد موجود تھی. آپ دونوں کا بہت شکریہ کہ آپ دونوں یہاں پر آئے. مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ.